پہنچے ہمارے وزیر خارجہ تو وہاں پہ استقبال کے لیے پاکستان کی ایمبیسی کا عملہ ہی موجود تھا اور چائنیز کی طرف سے ان کے دفتر خارجہ کا کوئی افسر نہیں آیا. اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سا ایشو بنایا کہ ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں لینے آیا. وہ کسل مندی جو تھی وہ ختم ہوتی ہوئی ہمیں محسوس ہوئی. ہم ویسے بہت سارے چائنا ہو یا سعودیہ ہو ہم وہاں پہ پروٹوکولز پہ یقین نہیں رکھتے اور اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ بچ جاتے ہیں. ہم بھی جائیں تو وہ بھی بچ جاتے ہیں, وہ آئے تو ہم بھی بچ جاتے ہیں. اس دفعہ جب وہ نہیں بچھے سعودیہ والے تو ہمیں بہت فیل ہوا اور ہمیں اپنی بڑی بےزتی سی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی پروٹوکول کے تحت آپ کی ملاقات جن کے ساتھ ہے وہ کروا دیتے ہیں, اور وہی ہوئی. کوئی پروٹوکول سے کم تو نہیں ہوئی بلکہ اس سے تھوڑی سی بڑھ کے ہی ہوئی, لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ پہلے تو یہ انہوں نے کبھی پروٹوکول ہمارے ساتھ نہیں کیا لیکن اب وہ ہو گیا. چائنا کے پاس ہم گئے ہیں اس پس منظر کے اندر پاکستان کہ وہاں سے ظاہر ہے کہ اب پتہ نہیں میں اس ویڈیو کے اندر دیکھ نہیں پایا کیونکہ چائنا کے ساتھ اس وقت ہمارا سب سے سٹرونگ لنک جو ہے وہ سی پیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے سی پیک کی ایک اتھارٹی بنائی ہوئی ہے اور عاصم باجوہ صاحب جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب اس کے سربراہ بھی ہوتے ہیں. اور اگر ہم چائنا کے ساتھ کوئی معاشی معاملات طے کرنے گئے ہیں, ظاہر ہے پیسے ویسے کے معاملات, اس کا مطلب ہے کہ باتیں کچھ اور ہونی ہیں. دیکھیے اب ہم ذکر کر رہے ہیں خارجہ پالیسی کا. اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی جتنی کنفیوزڈ اس وقت ہے میرے خیال میں ماضی میں کبھی نہیں رہی. ہمیں بنیادی طور پر دو بڑی قوتیں ہیں دنیا کی, رشیا کے ٹوٹنے کے بعد وہ امریکہ اور چائنا میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ان دونوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے چائنیز بلاک میں رہنا ہے یا امریکن بلاک میں رہنا ہے. سی پیک جو ہے وہ ظاہر ہے چائنیز بلاک سے جڑا ہوا بہت اچھا منصوبہ ہے اور اس کے اوپر گزشتہ دور حکومت میں بہت زیادہ کام ہوا تھا. لیکن مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سنگل ہینڈڈلی کسی ایک چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے کیوں بے دخل کیا گیا تھا تو وہ بنیادی طور پہ سی پیک کا منصوبہ تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے سی پیک کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ظاہر ہے اگر مراد سعید صاحب کسی ادارے کے کمیونیکیشن کے وزیر ہوں گے تو پھر اس میں کیا ہی سنجیدگی آئے گی. پھر اس میں ہم نے کوشش بہت کی امریکن بلاک کی طرف جانے کی, لیکن امریکہ کا اب ہم میں وہ انٹرسٹ نہیں رہا. اور جس طرح جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی اب اس طرف کچھ رجوع کیا ہے اسرائیل کی طرف, اور وہ امریکہ کے کہنے پہ اس پہ مزید بات ہو بھی سکتی ہے. تو اگر ہم اس بلاک میں رہتے ہیں تو ہمیں شاید اس سٹیج پر جانا پڑے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کی جس طرح پرورش کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم یہ اس طرح کی بات نہیں سن سکتے. دوسری طرف چائنا بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. جو آپ نے پنجابی میں ایک بات کہی شروع میں کہ ہمیں ذرا بےزتی جی محسوس ہوتی ہے, وہ محسوس نہیں ہوتی, وہ بنیادی طور پر بےزتی کی بات ہے. اور یہ سفارت خانوں میں استقبال نہیں ہوتا جب کوئی اس لیول کے لوگ جاتے ہیں. ان کا اگر آپ نے گرم جوشی دکھانی ہو تو آپ پبلکلی دکھاتے ہیں. میرے خیال میں نا ہم دونوں طرف بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے, اور دونوں طرف سے ہمیں کچھ زیادہ امکانات نہیں نظر آ رہے. امریکن انٹرسٹ بھی ہمارے ساتھ کوئی اتنا زیادہ اب جڑا ہوا نہیں ہے افغانستان میں جو صورتحال ہو گئی ہے, اور چائنیز انٹرسٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا پاکستان میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے اس کو ٹارنش کیا, اس اعتماد کو ہم نے تباہ و برباد کیا, اس کی وجہ سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم کہیں درمیان میں کھڑے ہیں اور ہمیں دونوں طرف سے کوئی حوصلہ افزا پیغامات نہیں مل رہے. اور یہ دنیا کی قوت, دیکھیے یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی بڑی قوتیں ہم ہمیشہ سے ریلیشن شپس کو فارن خارجہ پالیسی کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے یہ محلے کی بات ہو کہ ہم نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا اور آپ نے ہمارا اس وقت کیوں نہیں ساتھ دیا. دنیا میں ریلیشن شپ ممالک کے درمیان اس طرح نہیں ہوتے. ریلیشن شپ کی بنیادی ریزن آج کل صرف اور صرف اکنامک ریزن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کیمپس کو ناراض کر چکے ہیں اور دونوں سے معافی تلافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اب آگے ہمیں خارجہ کی سطح پر مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب نے ہمیں فون پہ جوائن کیا ہوا ہے. بھٹی صاحب, نہ کوئی فنانس کا بندہ ہے ساتھ میں اور نہ کوئی سی پیک ہے,
تو پھر ہمارا پاسبل ایجنڈا کیا ہے جی؟ ہم وہاں پہ کیا ڈسکس کرنے گئے؟ دیکھیں اب تک جو دفتر خارجہ نے پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو ڈیٹیل دی ہے اس کے مطابق جو جیان میں جو صوبہ ہے چین کا، وہاں پہ وزیر خارجہ جو ہے وہ چین کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہے۔ اسٹریٹجک ایشو کے اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ بات چیت ہوئی۔ ابھی اس کا اعلامیہ نہیں جاری ہوا سرکاری سطح کے اوپر کہ کیا بات چیت ہوئی، کن کن ایشوز کے اوپر بات چیت ہوئی، لیکن رضوان صاحب اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، دیکھیں یہ ایک بڑی ڈینجرس گیم ہوتی ہے جب آپ خارجہ پالیسی میں ہمیشہ ممالک جو وہ ون ون پر کھیلتے ہیں، اور اس میں دو جو پوزیشنز ہوتی ہیں، ون لوز پوزیشن یا لوز لوز پوزیشن، یہ جو ہے دونوں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم ان دونوں کا شکار ہیں کہ ہم امریکہ کو رکھیں چین کو چھوڑیں، یا چین کو رکھیں امریکہ کو چھوڑیں۔ دوسری بات یہ کہ یا دونوں کو کھلاتے رہیں۔ ون ون پوزیشن ہم جو ہے وہ بہت دور چلے گئے ہیں اس وقت، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اکانومی ڈیلیور نہیں کر سکی، جو اس گورنمنٹ کے ساتھ، جو عمران خان کے اسٹرکچر کے ساتھ ہمارے جو اس ملک کے پاور کوریڈورز ہیں، انہوں نے جو توقعات وابستہ کی تھی کہ کتنا بڑا فیز ہوگا جس کے لیے دنیا جو ہے وہ ہر جگہ ریڈ کارپیٹ بچھا کے بیٹھی ہوگی، اور سربراہ مملکت جو ہے وہ پرجوش ہوں گے کہ ان کے ساتھ معاملات ڈیل کریں۔ یہ دونوں جو خواہشیں تھیں یا توقعات تھیں، یہ بڑی حد تک ناکام ہوتی ہیں۔ اور پھر جو لوز بال کرائے گئے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، خود پرائم منسٹر لیول کے اوپر جو چیزیں ہوئیں، اسٹیٹمنٹس جس طرح سے آئیں، یہ بذات خود ایک بہت بڑا خارجہ پالیسی کے لیے سیٹ بیک تھا پاکستان کی، جو پہلے بھی کوئی اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اب رہ گئی بات کہ اس وقت ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت آپ کے پاس چوائسیز ہی نہیں ہیں، نہ تو آپ کی امریکہ کے ساتھ جو توقعات وابستہ ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، افغانستان کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آپ کی پوری کوشش کے باوجود وائلنس وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں رکا، اور طالبان جو ہے وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ جو وائلنس ہے وہ بھی جاری ہے، اور اس میں باقی اسٹیک ہولڈر جیسے ISIS ہے وہاں پہ، یا ان کے جو طالبان کے منحرف دھڑے ہیں وہ بھی اس میں کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایران کے وہاں پہ اسٹیکس ہیں، ان کے جو حامی گروپ ہیں وہ بھی اپنی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کے لیے خارجہ پالیسی کے ڈومین کے اندر آپریٹ کرنا روز بروز جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ دوسری جو رہی تھی کثر تھی کہ اس وقت جو ٹرمپ کا مشن ہے، ایک تو نتن یاہو کے خلاف خود وہاں پہ پروٹیسٹ جو ہے وہ جاری ہیں، وہ اپنی پوزیشن کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے عرب ممالک کے ساتھ تھرو امریکہ جو ہے وہ معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ UAE میں ان کو کامیابی ہوئی، سعودی عرب پوزیشن نہیں لے رہا، عمان بحرین کے حوالے سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ تو وہاں پہ نتن یاہو کی سروائیول جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور ادھر ٹرمپ کی جو سروائیول ہے وہ سب سے بڑے کریڈٹ کے طور پہ اس کو اگلے الیکشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر آپ کے لیے آپریٹ کرنا پولیٹیکل ڈومین کے اندر روز بروز مشکل ہو رہا ہے۔ اوپر سے آپ کی چونکہ اکانومی کولیپس کی صورتحال میں ہے، گو کہ روزانہ کہا جاتا ہے، مختلف لوگوں سے کہلوایا جاتا ہے کہ یہ بڑی فارن پالیسی ڈومین کے اندر ہماری ویکنیسز جو ہے وہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں، موجود تو پہلے بھی تھیں لیکن اب یہ دنیا کے سامنے یہاں ہو رہی ہیں، جیسے جگہ سائی بھی ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، دو بہت بڑے بڑے تبصرہ نگار جو پاکستان کے ہیں ان کا نقطہ نظر آ گیا ہے۔ سانو پتہ ہے کہ ایسی کی کار ہے؟ انداز میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی صاحب سے یہ دوسری دفعہ وزارت خارجہ نہیں سنبھالی گئی۔ اول تو وزارت خارجہ ون مین شو نہیں ہوتا، کسی بھی حکومت کی پوری پالیسی ہوتی ہے۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ آپ کی اکنامکس ٹھیک ہے، آپ گھر سے کھاتے ہیں تو سارے بلاک آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، آپ بھوکے ننگے ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ پیراسائٹ ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ کسی کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار کوانٹیٹیٹیولی صحیح۔ آپ اکیلے رہ گئے ہیں۔ کہاں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایران اور سعودیہ کی صلح کروائیں گے،
اور کہاں آج آپ پہ شک کیا. آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ جس سے مرضی بگاڑ لیں, چاہے آپ نے سعودیہ سے بگاڑی ہے, نہیں بگاڑی, معافی مانگ لی ہے, نہیں مانگ لی, 2 سال سے آپ سی پیک کو بھولے ہوئے ہیں اور نیب پیکجز چل رہا ہے. نیب پیکجز میں آپ ساری وزارتیں جو خارجہ اسے بھولے ہوئے تھے, جس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. رضی, میں, آپ, عمار مسعود اور ممتاز بھٹی, ارسلان بھٹی, ہم فیل ہو گئے ہیں خارجہ پالیسی میں. دیکھیں ملک فیل ہو گیا نا. اور فیل کرنے والا کون ہے؟ ایک ہم نہیں نام لیتے بڑے صاحب کا, مجھے پتا ہے کہ بڑے صاحب کی اتنی نہیں مانتے شاہ محمود قریشی صاحب. پتہ نہیں وہ ہم سے یعنی پاکستان سے کس بات کا دکھ لے رہے ہیں. ہمیں ایران کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا, ہمیں سعودیہ کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا. پچھلی 2 کرپٹ حکومتیں جنہیں یہ کرپٹ کہتے ہیں, وہ ان کو ان کی جولی میں سی پیک بھی دے کر کے گئے ہیں, وہ سعودیہ بھی دے کر کے گئے تھے, وہ چائنا بھی دے کر کے گئے تھے, اور امریکہ بھی دے کر کے گئے تھے. اب ان سے وہ بھی سارے رفتہ رفتہ جو چودھری تھے بین الاقوامی برادری میں جو چودھری ہیں وہ بکھر رہے ہیں. تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ ضرب تقسیمیں دے کہ آپ کہیں یوں ہوا, ایسے ہوا, ویسے ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ کے وزیر خارجہ صاحب کو, آپ کے وزیر اعظم صاحب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور اس کو استعمال کریں. اگر استعمال نہیں کریں گے, دیکھیں کشمیر پالیسی ہماری ٹوٹلی فیل ہو گئی. ہم روزانہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے جو یار میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, پھر آپ بھٹی سے تبصرہ لیجئے گا, یہ لاہور والے بھٹی سے. یار جن کے پاس اتنا بڑا صوبہ آیا, جنہوں نے صوبے کے پورے سسٹم کا دڑن تختہ کروا دیا, آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مسئلہ فلسطین, مسئلہ کشمیر اور خارجہ پالیسی پہ کچھ کر سکیں گے؟ اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہے. اکیلے رہ گئے ہیں ہم. بھٹی صاحب, اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت ہی ہے نا. جی جی. اور ہم اپنے سب سے بڑے دوست, اور معیشت سے بھی بڑا مسئلہ یہ حکومت نہیں, معیشت ہے. ہماری حکومت کا وزیر خارجہ ان کی 2nd موسٹ پاورفل شخصیت سے ملنے گیا ہے. یار نہ فنانس کا بندہ ساتھ ہے, نہ سی پیک کا بندہ ساتھ ہے, تو ہم کیا لینے گئے ہیں؟ آمد کا موسم ایسے بھی ختم ہو گیا ہے, تو ہم لینے کیا گئے ہیں وہاں پہ؟ صاحب بات یہ ہے کہ آپ ایک تو گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں. یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ سے مراد یعنی ہم لوگ سارے, ہم لوگ گھبرانا نہیں. آپ نے ویسے میرا نام نہیں لیا, کہنا مجھے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ان کا کوئی اعلیٰ حکام اگر انہوں نے نہیں آئے یا ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے, دیکھیں ہیڈ کانسٹیبل آیا تھا ایک, چلیں وہ نہیں وہ اور بھی لوگ تھے ہمارے اپنے وہاں ایمبیسی کے, ہماری ایمبیسی کے لوگ تھے وہاں پہ. وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر نہیں آئے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے وہ چائنیز جلدی سو جاتے ہوں گے. وزیر خارجہ دینے کیسے جا رہا ہے جنا گھر, چلے وہ پھر اس وقت کہیں آرام فرما رہے ہوں گے یا کوئی اور ضروری کام کر رہے ہوں گے. انہوں نے صرف ہمارے سے تو نہیں ملنا, چائنا سپر پاور ہے, اکنامک پاور ہے, وہ کسی اور سے بھی میٹنگ ہو سکتا کر رہے ہوں, یا وہ اپنے صدر سے مشورہ کر رہے ہوں. میں نے کچھ دیر کے بعد وزیر خارجہ آئے ہیں پاکستان سے, ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر خارجہ بھی 2 بجے اٹھتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. چائنا میں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اتنی بڑی سپر پاور ہے تو وہ نہیں. چائنا جی وہ صبح 4:30-5 بجے اٹھ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا ہوں ماضی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ دورے پہ, تو وہ تو صبح 5:30-6 بجے اٹھے ہوتے ہیں, سارے ریڈی ہوئے ہوتے ہیں, کوٹ پینٹ پہن کے ہمارے سے بھی پہلے تیار ہو جاتے ہیں. نماز ظاہر ہے انہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی, لیکن وہ صبح منہ دھیرے اٹھ جاتے ہیں. بالکل سارے وہ واک کرتے ہیں, سیرے کرتے ہیں. نہیں تو پھر کیوں نہیں آئے؟ ہاں جی. وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو بات آپ نے جو کہی ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ وزیر خارجہ صاحب چائنا جو ہے جی کسی کو بھی لے کے نہیں گئے. آپ نے یہ مجھ سے پوچھا ہے. مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ چونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی پردہ داری بھی ہوتی ہے, جو ہم نہیں بتانا چاہتے کئی لوگوں کو یا کئی دوستوں کو, تو پھر ہم نے ان سے بالا بالا کرنی ہوتی ہے. جب ہم کچھ چیزیں ایسی بالا بالا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے ایسے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہوتا ہے, یا ہم ان سے گائیڈ لائنز لے لیتے ہیں, پرچیاں لے لیتے ہیں, جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم اس پہ موضوع پہ بھی بات کر لیں گے.